ویلکم بیک خواتین و حضرات. ناظرین, ملکی سیاست میں جہاں ایک طرف الیکشن کی باز گشت ہے تو دوسری طرف نیب کیسز بھی کھل گئے. اسی موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام. سب سے اچھی بات مجھے آپ کے پروگرام میں یہی لگتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جب تعارف کرواتے ہیں تو ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم. صاحب آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں تو کہنا تو بنتا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر کسی وقت ایسے بخیل اینکر سے بھی پالا پڑتا ہے کہ وہ صرف یوسف رضا گیلانی کہہ دیتے. تو یہ سابق وزیر اعظم سننے کے لیے ہی تو میں فوری طور پہ آپ کے فون پہ حسب حال میں حاضر ہو جاتا ہوں. بلکہ آپ کچھ دن نہ بلائے تو میں گٹکو سے پوچھتا ہوں کہ حسب حال والوں کا فون آیا ہے کہ نہیں. تو گیلانی صاحب, نیب کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کیسز کے بارے میں؟ دیکھیں فرید, جب یہ ہمارے سیاستدان لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ مٹ رکھو, مگر یہ لوگ نہیں باز آئے. اب انہوں نے لیول کر دیا ہے, بلکہ ایسے لیول کیا ہے جیسے انجینئر لیول سکوپ سے زمین لیول کرتا ہے. اب تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نیب کی صف میں کھڑے ہو گئے زرداری نواز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. گیلانی صاحب, آپ ہی کے پارٹی کے چیئرمین لیول پلینگ فیلڈ روزانہ لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. ہاں تو پھر انہوں نے کر دیا ہے نا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جنہ کھا دیا گاجرا ڈیڈو نہ دے پیڑ. میں تو اپنے نیب زدہ سیاستدانوں کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ کسے نو پھکی تے نہیں چاہیے. تو آپ کو بھی ڈیڈ پیڑ ہے؟ ہمیں ایسی کوئی پیڑ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہم نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور عدالتوں کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا ہے, اور اب بھی ہم تیاری کر رہے ہیں. یہ جو گٹکو آج آپ کو نظر نہیں آ رہا, گٹکو غائب ہے آج. گیلانی صاحب کہاں ہیں؟ جی ہاں, وہ گھر سٹور میں سے فائلیں ڈھونڈ رہا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں, جب نیب ترامیم ہوئی تھی تو ہم نے سارے کیسز کی فائلیں بوریوں میں ڈال کے تو سٹور میں رکھ دی تھی. اب چونکہ نیب نے دوبارہ کیسز کھول دیے ہیں, اس لیے میں نے گٹکو کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ سٹور میں سے فائلوں والی بوریاں نکال دو. مگر گیلانی صاحب, گٹکو تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, وہ اسٹور میں سے فائلیں کیسے ڈھونڈ کے نکالے گا آپ؟ دیکھیں, گٹکو ایک پڑھے لکھے آدمی سے زیادہ میرے معاملات کو جانتا. اسے وکیلوں نے صرف اتنی نشانی ہی بتانی ہوتی ہے کہ رتے داغے والی فائل گنیا یا باریک داغے والی فائل گنیا یا ساوے دھاگے والی فائل گنیا. تو نشانی سنتے ہی گٹکو فوراً بوری میں سے فائل نکال کے دے دیتا. گیلانی صاحب, اس کا مطلب ہے گٹکو بڑے کام کا بندہ ہے. دیکھیں, ہر سیاستدان کے پاس ایک عدد گٹکو ہوتا ہے اور وہ انہی کاموں کے لیے ہوتا ہے, اس نے کوئی معجون بنا کے نہیں دینی ہوتی. اچھا گیلانی صاحب, ذرا الیکشن کی طرف آتے ہیں. ابھی نہیں آئیں گے, اگلے سال آئیں گے. جی, میں الیکشن کروانے کی نہیں بلکہ الیکشن کے موضوع پر بات کرنے کی بات. جی ضرور کیجئے. کچھ دن پہلے آپ کی پارٹی نے یہ بیان دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور جیل جانا ہوگا. دیکھو فرید, ان کے اوپر کیسز ہیں, اس لیے ظاہر ہے جب وہ یہاں آئیں گے تو جیل ہی جائیں گے, ناران کاغان تو نہیں جائیں گے. بلکہ میں تو ان سے کہوں گا کہ وہ آ کے کیسز کا سامنا کریں, اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے الیکشن میں حصہ لیں. جی ہاں گیلانی صاحب, آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے زیادہ سیاستدان الیکشن میں حصہ لیں گے, الیکشنز کی ساکھ اتنی ہی بڑھے گی.
जी जाहिर है ये एक बड़े सियासतदान है और जिस तरह बड़ा एक्टर ना आए तो ड्रामे की टिकटें वापस हो जाती हैं इसी तरह मैं समझता हूँ कि सियासत की मेन कास्ट आसफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और फजल रहमान वगैरह है और इनमें से अगर कोई कास्ट मिस होगी तो लोग घर से नहीं आएंगे। ये क्या मिसाल दे रहे हैं? देखिए आप अगर एक ड्रामा लगाए और बैनर पे लिख दे कि और अमानत चंद और अगर अमानत चंद साहब ड्रामे में नहीं पहुंचेंगे तो लोग टिकटें वापस करेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि मियां साहब भी सियासत के अमानत चंद हैं। ये क्या कह रहे हैं आप गिलानी साहब? मैंने चंद साहब की मिसाल इसलिए दी है कि ये भी गंदी बात नहीं करते और नवाज शरीफ साहब भी गंदी बात नहीं करते। मेहरबानी गिलानी साहब। नहीं ये तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। देखे सियासतदान सारे मैदान में होने चाहिए, इससे इलेक्शन की साख बढ़ेगी। वाह। अगर आप किसी को भी इलेक्शन से दूर करके इलेक्शन करवाएंगे तो लोग इलेक्शनों के बाद कहते रह गए कि वो तो था नहीं, इसलिए ये रिजल्ट जो है ये ठीक नहीं। अलबत्ता जो साइफर केस के हवाले से मुल्तान का एक शख्स कसूरवार करार पाया है उसे इलेक्शन से बाहर ही रहना चाहिए। गिलानी साहब सिर्फ अपने इलाके के शाह महमूद कुरैशी साहब की बात ना करें, उसमें तो चेयरमैन पीटीआई भी कसूरवार हैं। हाँ। देखे जो भी कसूरवार है उसे अदालत का सामना तो करना पड़ेगा। वो बेशक शाह महमूद कुरैशी साहब हो या जैन कुरैशी के अबू हो। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इश्तियाक भाई ने कपड़े का काम करते ने ते उन्हें यूनिट चेक कर देने। यार तू किस यूनिट ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ